پہلے تو خیر آپ سب کو ہی پتا ہے پاکستان باہر ہو گیا ایونٹس چیمپئنز ٹرافی کی، لیکن کوئی حیرانی کی بات نہیں، جس قسم کی کرکٹ کھیل رہے تھے ایسا ہی ہونا تھا۔ آج تھوڑی سی کچھ دو تین آپ سے بڑی سنجیدہ باتیں کرنی ہیں۔ بہت بات ہے کہ ہر وقت چل رہی ہوتی کیا ہوگا عمران خان کی پالیٹکس کا، کیا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوں گے، مسٹرس وٹ ایور، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سختیاں بڑھیں گی، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو دا ہائیسٹ لیولز آف پاور کوریڈورز ہیں، وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اپریل میں کسی بھی قیمت پر کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اناؤنس کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور جو الائنس وہ بنا رہے ہیں کہ جب عید کے بعد اپنی ایک موومنٹ کریں گے۔ لیکن یہ خالی پالیٹکس کی بات نہیں ہے، دو ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ سے میں شیئر کروں گا جو بیہائنڈ دا سینز ہو رہی تھیں ان اے وے، لیکن ان کا ڈائریکٹ تعلق عمران خان کی سیاست سے اور ان کے اپنے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ہے کے پی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، اور اس کے اندر ایک یہ ڈیسیژن بھی ہوا ہے کہ ایک لارج اسکیل کائنیٹک آپریشن جو اب ہے سیکیورٹی کا، وہ ناگزیر ہو چکا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایکٹیویٹی ہوئی۔ یہ بھی مشورہ دیا گیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہ وہاں پہ گورنر راج اور ان کے گورنر کے تھرو لگایا جائے، اور اس کی وجوہات یہ نہیں تھی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانا ہے یا ایسی کوئی بات ہے، اگرچہ اسی تناظر سے دیکھا جائے گا اگر اس طرح کی کوئی بھی موومنٹ ہوئی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی یہی کہے گی کہ یہ ہمارے خلاف موو ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ دو تین ایشوز بن رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم وزیرستان کا بھی آپریشن ہوا تو اس کے بعد ریاستی اداروں نے یہ گلہ کیا کہ جی ہم نے کلیئر تو کر دیا ہے، پروونشل گورنمنٹ ہولڈ نہیں کر سکی۔ پروونشل گورنمنٹ اس پہ کہتی ہے کہ جی ہمیں جو ریسورسز چاہیے تھی، جو فنڈز چاہیے تو وہ وفاق نہیں دے رہا، تو ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہے نہیں۔ تو وہاں پہ اس وقت دو بڑی ہاسٹائل گورنمنٹس ہیں۔ کے پی کی گورنمنٹ اسلام آباد سے بات نہیں کر رہی، اسلام آباد پشاور سے بات نہیں کر رہا، لیکن ٹیررسٹ کی بندوقیں وہ سب سے بات کر رہی ہیں۔ سو اب ایشو یہ بن رہا ہے کہ اگر کائنیٹک آپریشن ہوتا ہے تو پھر پروونشل گورنمنٹ کا کیا سیٹ اپ ہوگا۔ پھر جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، زرداری صاحب کی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے تو رضامندی اس پہ شاید ظاہر کر دی تھی، مگر بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ انکار کر دیا، اور بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے تو جو دوست ان کو ملے ان کو یہ بھی مشورہ دے دیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں ان کا گورنر لگا دیں، جو بھی، اور ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، اور ان کا گورنر کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ ہاں یہ پیپلز پارٹی ضرور، پیپلز پارٹی نے اندیا دیا کہ اگر ایسی کوئی چینجز ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ دی جا سکتی ہے ان کو، پروونشل گورنمنٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا گن پڑے گا جس کا پولیٹیکل فال آؤٹ ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، سندھ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سندھ اور بلوچستان میں۔ پی ٹی آئی نے جا کے اب ریچ آؤٹ کیا ہے سندھی نیشنلسٹوں کو، اور ابھی میں آپ کو دو تین ان پہ تقریریں بھی سناؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھی نیشنلسٹ اس وقت ایک بہت پروجیکٹ کے خلاف کھل کے آ رہے ہیں، بڑی دیر سے انہوں نے اس پہ موومنٹ چلائی ہوئی تھی، اور کل پورے ملک سے قافلے اور ان کے ڈیلیگیشنز وغیرہ، وہ کراچی میں انہوں نے ڈیمونسٹریشن کیا پریس کلب کے سامنے بھی، وہ تھی جو پنجاب میں 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ بحث یہ چل رہی ہے کہ پانی یہ سندھ کا ہے، یہ چوری ہم نہیں کرنے دیں گے، ہمیں پانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو گرین انیشیٹو ہے، پاکستان گرین انیشیٹو، جو گورنمنٹ اور آرمی دونوں اس کو اون اپ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ ہمیں نامنظور ہے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اب یہ کانفنٹریشن بڑھے گی، بیکاز یہاں پہ تاثر اسلام آباد اور پنڈی کے پاور کوریڈورز میں یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو اپنی سیاست کے لیے روک رہی ہے۔ صحیح یا غلط یہ فیصلہ آپ نے کرنا، میں سمپلی آپ سے دو پرسپیکٹیو شیئر کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں بھی نیشنلسٹوں سے پی ٹی آئی کی قیادت نے ملنے کی تیاری کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اگر یہ جا کے مارنگ بلوچ سے ملتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ مارنگ بلوچ بی ایل اے کے اوپر بھی بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں، سب کچھ ہیں، یہ فوج ان کی وجہ سے پہاڑوں میں چڑھے ہیں، تو وہ صاف بلیم ان پہ کرتی ہیں۔ ذرا سن لیجیے کیسر صاحب نے بھی بلوچستان کی بھی کیا بات کی ہے، اور نیشنلسٹ جب سے یہ سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا بات کی۔ اچھا، وہ بھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، وہ دونوں بھی آپ سے چلاتے ہیں۔ خیر انہوں نے بات بڑی کھل کے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ دو تین چیزیں سندھی نیشنلسٹوں کو میں کوئکلی آپ کو ایک سما خراشی کی معافی، لیکن بتانی چیزیں ضروری ہیں کہ کیوں سندھی نیشنلسٹوں کا ایشو اتنا بڑا کیوں بن رہا ہے جو سامنے بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو یاد ہے جی ایم سید تھے جی ایس سندھ کے، ان کو پاکستان کے بنانے والوں میں سے ایک گنا جاتا ہے، ان کا بہت بڑا رول تھا، بٹ اینی وے بعد میں ان کی سیاست ڈفرینٹ ہو گئی۔ وہ جب پھر ایک بنا جی ایس سندھ قومی محاذ، یہ جی ایم سید نے بنایا تھا، لیکن ان کی پارٹی ٹوٹ گئی۔ اس میں ایک گروپ بنا بشیر خان قریشی صاحب کا، وہ ہوک تھے،
اور کہا تو یہ جاتا تھا کہ وہ جو ملیٹنٹ ونگ تھا جی ایس این کا، اس کو یہ وہ چلاتے تھے، اور یہ ہی ایم کیو ایم کو، الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو یہ ٹکرتا تھا۔ وہ بہت ایکسٹریم ہاک تھے، اور ایک عبدالواحد آریسر تھے، یہ دوسرا گروپ تھا، یہ تھوڑے سے ماڈریٹ تھے، لیکن دونوں میں کامن بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو سندھی نیشنلسٹوں کے بیانیے میں آ گیا وہ آ گیا اگر بنگلہ دیش ہے تو اب سندھو دیش ہے۔ پہلے پروونشل اٹانومی کی بات ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ ایک ایشو یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے، جہاں سے میں پروگرام کر رہا ہوں ان ٹوئن شہروں میں، کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں جو سندھو دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بی ایل اے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سیپریٹسٹ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو بیہائنڈ، ہم تو آبویسلی اس میں پھنسے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کا جھگڑا آرمی کی عادت سے ہے، پرسنلائزڈ ہے، اس لیے چیزیں ریزالو نہیں ہو رہی، لیکن یہ دو تین بڑے ایشو آن دا سائڈ بہت سیریس ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی باتیں ہیں، کچھ اور بھی باتیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عفان اللہ صاحب، سینیٹر پی ایم ایل این کے، بہت شکریہ۔ اون عباس بھپی صاحب، سینیٹر